اس پروگرام دوبارہ خوش آمدید کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ اس ایشو کے اوپر آج کا جس پہ ہم بات کرنے بیٹھے ہیں اور جس کا اوپینین پول ہم نے آپ سے پوچھا سلمان آصف اور عامر پابندی اس حوالے سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آئی سی سی کا فیصلہ درست ہے یا نہیں. میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ کلپ دکھانے لگا ہوں اور یہ ایویڈنس ہے اور یہ پہلی دفعہ فرنٹ لائن پہ بریک ہوا ایویڈنس جب محمد آصف جو ہے ان کی سابقہ فرینڈ جو ہے انہوں نے آ کے اسٹیٹسٹکس اور شواہد کے ذریعے یہ بتایا کہ ان کے بکیز کے ساتھ تعلق تھے اور آسٹریلیا کی سیریز فکس کی گئی تھی. یہ پہلی دفعہ اس پروگرام میں بریک ہوا اور شاید یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کے اندر ان کا ایویڈنس بھی لیا گیا ہے. وہ ایویڈنس کیا ہے اور وہ کلپ کیا ہے اور وہ کون ہے یہ دیکھتے ہیں اس پروگرام میں. ابھی ایک دفعہ میں نے آصف کو کال کیا اور آصف نے مجھے کہا کہ آگے سے ہنسنے لگ گیا اور مجھے کہا کہ درباروں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. 2010 تک پاکستان کوئی سیریز نہیں جیتے گا. یہ محمد آصف نے آپ سے کہا کہ 2010 تک پاکستان کوئی سیریز نہیں جیتے گا. یہ آپ سے کہا بالکل. آسٹریلیا میں انہوں نے فون پہ مجھے کہا اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی جس کو ظاہری بات ہے میں اوائڈ نہیں کر سکتی اور اس کو میں نے بہت سیریسلی لیا. اور یہاں سے مجھے پتا چلا کہ 2010 تک ان کے جو تمام میچ تھے وہ آلریڈی فکسڈ ان کی بات چل رہی تھی یا ہو چکے ہوئے تھے. اب بات یہ ہے کہ ایک انڈیا کے ایک نمبر سے محمد آصف کو کال آیا کرتا تھا جس کا انکمنگ ٹیکسٹ آیا کرتا تھا, کال بھی نہیں آتی تھی, اور محمد آصف ہمیشہ اس کو رسپونڈ کسی ملازم کے نمبر سے کرتے تھے. مجھے اس نمبر کے اوپر بہت شک رہتا تھا کہ اس نمبر کو وہ رسپونڈ کیوں نہیں کرتے اپنے فون سے. سو میں اس نمبر کے پیچھے پڑ گئی. دس از دا نمبر جن پہ ٹک مارک لگا ہوا ہے, جس پہ یہ ٹک مارک لگا ہوا ہے. تھوڑا پیچھے کر لینا. دیز نمبرز ان سے صرف آپ یہ دیکھیے کہ انکمنگ ٹیکسٹ ہیں, آؤٹ گوئنگ. اس کو لیکن آپ یہ بتاتی جائیں ساتھ ساتھ یہیں پہ رکھے کہ یہ وہ نمبر تھا جس سے محمد آصف کو ٹیکسٹ آیا کرتے تھے اور محمد آصف اپنے ملازم کے نمبر سے اس کال کو رسپونڈ کرتے تھے. میں نے آصف سے کہا کہ لک وٹ ایور اٹ از, میں نے آصف کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ مجھے سچ بتا دے کہ وٹ از دا ڈیل گوئنگ آن بٹوین دیز ٹو, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ کمرشل کی بات نہیں ہو رہی ہے. آصف نے مجھے کہا کہ تم مجھ سے کمٹمنٹ کرو کہ جو بھی کانورسیشن تم سنو گی دیٹ ول ریمین between you and me. Conversation یہ ہوئی تھی کہ the guy is telling بالکل محمد آصف کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اس ڈیل کے لیے I can only give you $40,000 اور آصف کہہ رہے تھے نہیں I will charge $200,000. اور اس کے علاوہ جو میجر بات انہوں نے آصف سے کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ صرف آپ سے ہمارا کام نہیں چلے گا, ہمیں 3 سے 4 لڑکے چاہیے. Tell me are you friends with محمد عامر اور سلمان بٹ اور these leading 4-5 boys, کیونکہ ہمیں آپ کے سامنے کہا بالکل یہ وہ ساری باتیں بالکل یہ وہ ساری باتیں جن کی میں بالکل یہ میں گواہی دے رہی ہوں اور میں اس کی گواہ ہوں. ویوز یہ تو آپ نے کلپ دیکھی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے توقیر ضیاء صاحب, سابق چیئرمین پی سی بی کے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بیرسٹر حارث صاحب, ماہر ہیں بین الاقوامی قانون کے اور ہمارے بہت ہی اہم گیسٹ ہیں کیونکہ وہ چیف سلیکٹر ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے. محسن حسن خان صاحب بہت وارم ویلکم کرتے ہیں ان کو بھی کراچی سے. توقیر صاحب 2 پرسپیکٹو پائے جا رہے ہیں یہاں پہ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور کچھ لوگ سمجھتے نہیں واقعی پاکستانی کھلاڑیوں نے پاکستان کا جو ہے نام گندا کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستانی کھلاڑی ملوث تو ہیں. اگر ان کو اتنی سزا ملی ہے اور اتنا دیر لگی ہے, ان کے بہت انکوائری چلی, تحقیقات ہوئیں, تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ لوگ ملوث نہیں تھے. میں وینا ملک کی بات نہیں کرتا ہوں. وینا ملک نے تو اپنی کوئی لائلٹی تو شو نہیں کی آصف کی طرف اور سارا کچھ ان کا کہہ دیا. بہرحال جس نے جو کام کیا اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے تھی, مل گئی. جہاں تک سازش کا تعلق ہے, دیکھیں سازش کون کر سکتا ہے, سوائے انڈیا کے تو اور کوئی آدمی سازش پاکستان کے خلاف کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. اور انڈیا کو بھی سازش جو ہے کرکٹ کے فیلڈ میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ویسے ہی پاکستان کو ہر جگہ گندا کرتا رہتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ لڑکے انوالوڈ ہیں, ان کو سزا ملی ہے جو کہ کریکٹ ہے. اچھا آپ سمجھتے صحیح ہوا یہ رائٹ. یہ جب آپ چیئرمین تھے یا آپ سے پہلے دور میں بھی یہ جو میچ فکس ہے, میں نے عمران خان صاحب کا بھی کلپ دکھایا آپ کے آنے سے پہلے کہ عمران خان صاحب بتا رہے تھے کہ 1980 کی دہائی میں آسٹریلیا کپ کے اندر ان کو شک ہوا کہ کھلاڑی بک گئے تو انہوں نے میچ جیتنے پہ جوا لگا دی. انہوں نے ایڈمٹ کیا پروگرام میں ہمارے. آپ کو لگتا ہے کہ جوا پاکستان ٹیم میں بہت پہلے کی ایک روایت ہے؟ نہیں, کامران صرف پاکستان ٹیم میں نہیں ہے, یہ ساری دنیا میں انوالوڈ ہے. آپ دیکھیں باقی سپورٹس میں بھی بہت جوا ہوتا ہے, وہاں فکس بھی ہوتے ہیں. لیکن 3 کا فرق آپ ذرا دیکھیں کہ میچ فکسنگ جو ہے وہ 2000 کے بعد یا 2001 کے بعد ختم ہو گئی تھی. ابھی تک آپ کو میچ فکسنگ کا جو ہے وہ اس طریقے سے حوالہ نہیں ملا جب سے اینٹی کرپشن یونٹ بن گئی آئی سی سی کی, کیونکہ انہوں نے بہت میز لیے, بہت لوگوں کو سپروائز کیا, تو میچ فکسنگ اس لیول کی نہیں رہی. ہاں البتہ سپاٹ فکسنگ اور فینسی فکسنگ جس میں کچھ انڈیویجولز انوالوڈ ہیں, نہ کہ ٹیم انوالوڈ ہوتی ہیں, وہ اس میں چلتی رہی, جو کہ جس کا ثبوت آپ کو یہاں سامنے مل گیا. رائٹ.
آپ تو انٹرنیشنل لا سمجھتے ہیں, یہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے آئی سی سی کا دوحہ کے اندر, آپ کے خیال میں اس میں کوئی لوپ ہولز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک آیا ہے؟ سر اس پہ کامنٹ تو میں نہیں کر سکتا ان دا سینس, کیونکہ ایز اے لائر میں اس پہ یہ بات کر سکتا ہوں کہ اٹ از ویری انفارچونیٹ فار دا اسٹیٹ, مگر اس پہ ایک ایکسٹینسو ٹائم گزارا گیا, ریکارڈنگ آف ایویڈنس ہوئی, کراس ایگزامن کیا گیا ان کو, اور پھر کافی ڈیلیبریشنز کے بعد یہ فیصلہ دیا گیا. تو اس پہ یہ ہے کہ انفارچونیٹ تو ہے, مگر یہ اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اس میں انہوں نے شک ڈال دی سسپینڈیڈ سینٹنس کی. یہ ایک پروبیشن پیریڈ بھی ان کو دیا گیا ہے, منیمم سزا تو ان کو مل گئی ان اکارڈنس ود دی اینٹی کرپشن کوڈ جو کہ 5 سال کی تھی, پر ان کو ایک ٹرائل پیریڈ پر ڈالا گیا کہ اگر ان کا کانڈکٹ اچھا رہا اوور دا ٹائم تو ان پہ سزا کم بھی کی جا سکتی, جیسے کہ لیکن یہ تو پروف ہوگا نا کہ یہ مجرم ہے تو تب سزا ہوگی نا, بالکل, وہ تو اس سے قطع نظر اس بات کے. اکارڈنگ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آئی سی سی کا جو فیصلہ ہے اس میں یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ یہ مجرم ہے؟ جی, اکارڈنگ ٹو دا ٹریبیونل انہوں نے جو فائنڈنگز دی ہے یہ تو کافی عیاں ہوتا ہے. وکیل صاحب, یہ جو ٹریبیونل ہوتے ہیں کہ فائنڈنگز, آپ ایکسپیرینس آپ کو اتنا ہے اس کے اندر, یہ کس حد تک جو ہے وہ بائنڈنگ ہوگی obviously آئی سی سی کی, تو جو ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں ویسے تو یہ جو ٹریبیونل ہے بالکل انڈیپینڈنٹ آئی سی سی سے, حالانکہ آئی سی سی ہی یہ اپوائنٹ کرتا ہے, اور اس میں کسی زمانے میں ہمارے جسٹس نسیم حسن شاہ بھی ان کے ممبر تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹریبیونل یہ نہیں ہے کہ آئی سی سی نے چن کے دیا, وہ کچھ ممالک کو کہتے ہیں تو ان کے ممالک کے لوگ آ کے یہ ٹریبیونل, دیکھیں نا آپ مائیکل بیلوف اتنی دیر سے, مجھے یاد ہے کہ 2000 سے تو میں ہوں, تو 10 سال سے تو یہ ہیں, ان کو بھی تو اپنی عزت کا خیال ہوگا نا, یہ کوئی ایسی ججمنٹ نہیں دیں گے جس میں کہ ان کی اپنی ریپوٹیشن ایٹ سٹیک ہو. محسن حسن خان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا, مجھے صرف پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ میں نے آپ سے یہ جاننا ہے خاص طور پہ کہ پاکستان ٹیم کی جو آپ چیف سلیکٹر ہیں کہ تیاری کیا ہے آئندہ ورلڈ کپ کے, لیکن اس سے پہلے اوبیسلی یہ خبر اتنی بڑی ہے تو اگر یہ میں سوال نہ کروں تو یہ بھی زیادتی ہو جائے گی. آپ کا اوورال کیا تبصرہ ہے اس کے اوپر کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے 3 کھلاڑی جو ہیں وہ میچ فکسنگ میں آئی سی سی نے ان کو ملوث قرار دیا ہے, مجرم قرار دیا ہے, اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو کو لیٹ ڈاؤن کیا ان تینوں کھلاڑیوں نے, کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ کامران, میں ابھی اس میں ایک بات ریپیٹ کروں گا جو شروع سے میں کہتا آ رہا تھا کہ جب میں چیف سلیکٹر بنا تھا تو میں نے میڈیا کو یہ بتایا تھا کہ میں 3 چیزیں ڈیپینڈ کر کے اس کے اوپر ریلائی کر کے میں ٹیم کو تشکیل دوں گا, میں اور میری سلیکشن کمیٹی. نمبر 1 ڈسپلن, نمبر 2 فٹنس, اور نمبر 3 پرفارمنس. ایز فار ایز سلیکشن کمیٹی از کنسرن, میں اور میری پوری سلیکشن کمیٹی, ہمیں پی سی بی کے ڈائریکٹیوز کے اوپر چلنا پڑتا ہے کہ ڈسپلن میں کون کلیئر ہے کون نہیں کلیئر ہے, اگر آپ صرف ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم نے جو ابھی 15 لڑکوں کا اسکواڈ اناؤنس کیا ہے ورلڈ کپ کے لیے, آپ دیکھ لیں کہ ان میں ان کا نام نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں پی سی مینجمنٹ کی طرف سے میڈیا میں بھی بات آئی اور ویسے بھی سننے میں آئی کہ اگر یہ لڑکوں کو کلیئرنس ملی تو سلیکشن کمیٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ ان کو سلیکٹ کرتی ہے نہیں کرتی. اب ہمارے سلیکشن کمیٹی کا جو ڈائریکٹ لنک ہے وہ پی سی بی کے ساتھ ہے. پی سی بی ہمیں کہتی ہے کہ یہ پلیئر فلاں پلیئر اویلیبل نہیں ہے, پیریڈ. سو بیکاز وی فیل مائی سیلف اینڈ مائی ہول سلیکشن کمیٹی کہ ہمیں سب سے بڑی بات اس چیز کو, ہم ڈسپلن کو کس لیے دیکھتے ہیں, اس لیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کہیں کسی طرح سے بھی نام نیچا نہ ہو. تو اگر ہمیں پی سی بی سے یہ کلیئرنس نہیں ملتی کسی بھی پلیئر کی, ان کی آج ان پلیئروں کا میں نے بھی سنا, مجھے افسوس ہوا, لیکن بہرحال میں اس پہ زیادہ اپنے وہ کمنٹس نہیں دوں گا, اٹس ناٹ مائی ڈومین. لیکن جو پی سی بی سے ہمیں ڈائریکٹیوز ملتے ہیں ڈسپلن کے حساب سے, ہم اس پہ ڈیپینڈ کر کے اپنی ٹیم کو تشکیل دیتے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے. اس میں محسن صاحب آپ سے میری بات کنٹینیو رہے گی, پرٹیکولرلی پاکستان کرکٹ ٹیم کا کمبینیشن کیا ہوگا یہ جو آپ ٹیم سلیکٹ کریں ورلڈ کپ کے لیے. توقیر صاحب, یہ 3 پلیئرز کے جانے سے آپ کو لگتا ہے کہ پرفارمنس میں فرق پڑے گا؟ دیکھو محسن نے 2 جو باتیں کی نا, فٹنس کی اور پرفارمنس کی, تو تینوں یہ لڑکے جو ہیں فٹنس کے اوپر بھی اور پرفارمنس پہ ٹیم میں سلیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈسپلن تو خیر ان کا چونکہ فیلڈ نہیں ہے, ڈسپلن تو فیلڈ ہے کرکٹ بورڈ کا, تو بہرحال وہ ڈسپلن پہ آؤٹ ہو گئے ہیں. اور میرے خیال میں عامر کے جانے سے تو کافی فرق پڑے گا. جیسے میں دیکھ رہا ہوں سہیل تنویر اور شعیب اختر کو, مجھے وہ 100% فٹ نظر نہیں آ رہے. 100% ان کی پرفارمنس جو ہے مجھے وہ نظر نہیں آ رہی جو کہ کسی زمانے میں ان دونوں کی تھی. تو اس حالات میں شاید عامر کو ہم مس کریں گے. باقی میرا خیال کوئی ایسا وہ نہیں ہے. باقی تو جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں انہوں نے سلیکٹ کر لیا. سلمان بٹ کا آپ کے خیال میں کوئی دھچکا نہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کو لگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سلمان بٹ یہ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے وہ ایک موزوں کھلاڑی ہے, اور اب تو وہ بہت اچھا, ٹیکنیکلی بھی بہت اچھا ہو گیا تھا. لیکن آپ کے پاس ایکسائٹنگ کرکٹرز آ گئے. آپ کے پاس احمد شہزاد ایک ہے لڑکا, حفیظ ہے, کامران ہے, اس پہ سلمان بٹ کی جگہ ون ڈے میں بنتی نہیں ہے.
لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں یس سلمان بٹ کو آپ مس کریں گے. محسن صاحب یہ توقیر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ 100% فٹ نہیں ہے شاید شعیب اختر اور تنویر. اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں یا آپ کی نالج میں ہے یہ بات؟ دیکھیے جہاں تک سلیکشن کمیٹی کا سوال ہے توقیر ضیاء صاحب نے بات بالکل ٹھیک کہی ہے. اگر انہوں نے جیسے پہلے کہا کہ عامر اگر جیسا لڑکا اویلیبل ہوتا فٹ ہوتا تو اس کو ڈیفینیٹلی کافی اچھی کنسیڈریشن ملتی. جہاں تک اس کی بات کی انہوں نے شعیب اختر کی اور سہیل تنویر کی, دیکھیے جب یہ دو سلیکشن کمیٹی کا کام ہوتا ہے کہ پلیئر کو ملک سے بھیجنے سے پہلے یہ میک شیور کر لے کہ اس کی فارم اور فٹنس ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اور ڈسپلن ڈیفینیٹلی, تو اس حوالے سے ہم نے ان کو یہاں سے بھیجا ہے. اب ٹور پہ اگر کوئی لڑکا انفٹ ہوتا ہے یا اس کی انفٹنس شو ہوتی ہے تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہماری کنسرنز ہوتی ہیں, جو ہم اگر ایسی کوئی بات ان فیوچر میں ہم نے دیکھی جو ہمیں نظر آئی کہ دیر از اے فٹنس پرابلم because there is a law also by the ICC, let me clear it, کہ اگر کوئی لڑکا during the play before the World Cup injured ہو جاتا ہے, کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ ریپلیس کیا جا سکتا ہے. تو ابھی ہمیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ایسی خدا نخواستہ کوئی بات ہوئی تو ڈیفینیٹلی کنسرننگ ود دی PCB higher authorities we'll sort out this problem. اچھا بیسر صاحب یہ بتائیں کہ کتنا % چانس ہے کہ ابھی یہ اپیل میں جائیں گے تینوں پلیئرز جو ہیں, تو ان کی یہ کتنا % چانس ہے کہ پوری اپیل ہی ریورس ہو جائے فیصلہ؟ سب سے پہلے جو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے خلاف انگلینڈ میں پروسیڈنگز جو ہیں جی اسکواڈرموس میں آتا ہوں میں ابھی جی سب جوڈس ہیں, اور اس وقت ان کی اپیل تو ڈیفینیٹلی کورٹ آف آربیٹریشن فار سپورٹس میں جائے گی, مگر ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی تمام تر توجہ جو ہے وہ انگلینڈ کے اس کیس کے اوپر ہونی چاہیے, کیونکہ 17 مارچ کو طلب کیا گیا فکسیشن آف چارج کے لیے لوگ جا رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ کراؤن کورٹ میں ایک پورا ٹرائل چلے گا. تو اس پرٹیکولر ٹرائل کی جو ججمنٹ ہوگی اس کا ایک بہت سٹرونگ امپیکٹ ہوگا ان کی اپیل کے اوپر. ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھوں گا ضرور جب پروگرام بریک سے واپس آؤں گا کہ یہ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے چارجز ہیں وہ کیا ہوگا, آپ کے پاس وہی موجود ہیں کہ وہ چارجز اور وہ لا کس کے اندر آتا ہے. توقیر ضیاء صاحب اور محسن سلمان خان صاحب بھی بہت امپورٹنٹ ان سے ڈسکشن کریں گے اس حوالے سے کہ پاکستان ٹیم کا فیوچر جو ہے اس جوئے کے حوالے سے, میچ فکسنگ کے حوالے سے اور فٹنس کے حوالے سے. ورلڈ کپ آ رہا ہے, اس میں چیف سلیکٹر صاحب کیا کہتے ہیں, اس میں بھی بات کریں گے ویورز. لیکن سب سے اہم ہمارا جو اوپینین پول کا سوال ہے وہ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ جو ICC کا فیصلہ ہے آج کا سلمان عامر اور آصف پابندی, کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ FLP اسپیس 1 فار یس, FLP اسپیس 2 فار نو, 247 پہ اس کو سینڈ کر دیجئے. پروگرام میں واپس آتے ہیں بریک کے بعد.